محور صرف وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہستیاں وہی ہیں کہ جو نبی مکرم بتا کے گئے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے یہ شورا میں جب تیسرا دور خلافت آیا تو دوسرے خلیفہ وقت نے 6 رکنی شورا بنائی، اور اس میں مولا علی بھی تھے۔ مولا علی کو بھی انہوں نے ہی رکھا، انہوں نے کہا کہ علی بھی اس میں ہوں گے، اور علی کو ترجیح دی جائے کہ علی تیسرے خلیفہ بنے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں علی اور سیرت شیخین پر۔ میں وہ 6 رکنی شورا میں مولا علی علیہ السلام نے جب حضرت کے سامنے بات رکھی گئی تو حضرت نے فرمایا میں قرآن پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ تو مجھ سے مشورہ مانگتے تھے، ان کے تو حکومت میں انہیں مشورہ دیتا تھا، تو پھر میں ان کی سیرت پہ کیسے عمل کروں گا؟ تو پھر حضرت نے پھر کہا کہ بھئی کون عمل کرے گا؟ کہا جی خلیفہ بنایا گیا، اور پھر حضرت نے خطاب فرمایا جو اصل بات کرنے کی تھی۔ مولا علی نے خطاب فرمایا، اور اس میں حضرت نے اپنی خلافت اور امامت پر جو دلائل دیے ہیں ان میں ایک دلیل حدیث ثقلین کو قرار دیا ہے۔ ہاں، مولا نے حجت تمام کر کے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، یعنی فرمایا کہ نہیں میں ان شرائط پہ عمل نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کرنا چاہتا ان شرائط پہ عمل، اور اس پہ پھر حضرت نے 3 حدیثوں کو اپنی خلافت پہ دلیل بنایا ہے، خطاب کیا ہے مولا علی نے۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ پہلی حدیث حضرت نے حدیث منزلت کو بیان فرمایا، اما ترزان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ الا لا نبی عبادی، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اس حدیث مبارکہ کو مولا علی نے دلیل کے طور پر، سنی شیعہ نے لکھا ہے نا مولا علی کا خطاب کتابوں میں۔ دوسری دلیل جو حضرت نے اپنی خلافت پہ قرار دی وہ حدیث غدیر، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور تیسری دلیل دوسری حدیث حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین بھی صحیح ہے، ثقلین بھی صحیح ہے۔ قاف کو جزم کر کے بھی پڑھا جا سکے گا تو اس کا ایک علیحدہ معنی ہے، اور قاف پہ زبر دے کے پڑھیں گے تو اس کا ایک اور معنی ہے۔ ثقلین کا اور معنی ہے اور ثقلین کا اور معنی ہے۔ اجازت دیں کہ پھر دوبارہ توفیق ہوئی یہاں آنے کی، تو اس موضوع پہ باتوں میں اپنے اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف کھا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اور اہل سنت نے صحیح مسلم میں اس روایت کو حدیث ثقلین کو لکھا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی کتاب اللہ ہے، وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ صحیح مسلم میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تو 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ دو یہ متن کا اتنا سا فرق ہے جو ہے وہ حدیث غدیر کے حوالے سے، حدیث ثقلین کے حوالے سے۔ لیکن عزیز و بحث اتنی ہے کہ وہ انسان جو قابل پیروی ہے اور وہ انسان جو محتاج ہدایت ہے، وہ انسان جس کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں ہدایت دے تو ہمیں ہدایت پائیں، وہ اور ہے، اور وہ انسان، لہٰذا اس انسان کو حیوان ناطق والی تعریف میں نہیں لے کر آئیں۔ یعنی چہاردہ معصومین جو انسان ہے نا، وہ انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل ہے، اور اتنا اکمل وجود ہے ان کا کہ پھر وہ اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ انسانی پیکر میں ضرور آئے ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ انسانی پیکر میں ضرور آئے ہیں مگر ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ انسانی پیکر میں ضرور آئے ہیں مگر ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس دیوار کے اس پار نظر نہیں آ رہا، وہ آنکھیں بند بھی کر لیں تو انہیں نظر آتا ہے۔ ہاں، سرکار دو جہاں ساری رات محو خواب تھے، حضرت عائشہ چیزوں کو جا بجا فرما رہی تھیں، صبح اٹھ کر سرکار نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دی، فلاں چیز فلاں جگہ رکھ دی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملانا۔ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، 6ٹھی صف میں 2 اصحاب میں کوئی گفتگو ہوئی، نماز کے بعد حضرت نے انہی سے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کہا اور انہوں نے تم سے یہ کہا۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو 6ٹھی صف میں تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ، یہ وہ ہستیاں کہ جن کا بدن بظاہر ہمیں ہمارے جیسا نظر آ رہا ہے
مگر ان کا بدن بھی ہماری طرح نہیں ہے. میرے اور آپ کے بدن سے جو رطوبتیں نکلیں تو ہمیں خود اس سے کراہت آئے. ہمارے بدن سے نکلنے والی رطوبتوں سے ہمیں خود کراہت آتی ہے. اور نبی کے تو پسینے سے اللہ نبی بناتا ہے. نبی مکرم کے بدن مبارک کے اتنے معجزے ہیں، اور نبی کے بدن مبارک کے معجزات کو جتنا اچھا علی مولا نے بیان کیا ہے. بہار الانوار میں روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے، اصحاب نے جمع ہو کے کہا، صف لنا نبینا کاننا نراہ، یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. یعنی مولا علی سے نبی کے صفات کو بھی جاننا چاہتے ہیں اور مولا علی سے خطابت بھی چاہتے ہیں. ایسے بتائیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے مولا علی نے سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا. جی، نبی مکرم کے لعاب دہن کے معجزے، نبی مکرم کی آنکھوں کے معجزے، نبی مکرم کے قد مبارک کے معجزے. کلما مشى مع احد کان اطول منہ ان کان طویلا. کیا خوبصورت مولا علی کا جملہ ہے. فرماتے ہیں نبی مکرم اگر کسی دراز قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا، توجہ ہے برات کی، لمبے قد والے کے ساتھ اگر نبی مکرم ساتھ چلنے لگتے تھے نا، اگر وہ لمبے قد والا بھی ہوتا تھا تو نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا. یقیناً فضائل سننے کا ہم سب کا ذوق ہوتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں فضائل کے پہلوؤں کے پر غور کریں، اور یہ ایک حسین عنوان ہے. آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے ایک اور روایت بھی یاد آ رہی ہے. سرکار دو جہاں جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نا، نبی کے 17 سواریاں تھیں. نبی کے پاس خچر، گدھے، اونٹ، اونٹنیاں، گھوڑے سب ملا کے 17 معاف کیجیے گا، 70 کہا ہے میں نے، 17 سواریاں تھیں. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے نبی کے بیٹھنے کی برکت سے سرکار دو جہاں جن سواریوں پر ایک دفعہ بھی بیٹھ جاتے تھے، نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. نبی مکرم کی سواریاں نہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کون سے جانور کی عمر کتنی ہوتی ہے، طبعی عمر کی بات کر رہا ہوں. جی، مثلاً گھوڑا جو ہے 25 سے 30 سال میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے. گھوڑا بوڑھا ہو کے مرتا ہے 25 سے 30 سال میں. 22-23 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس سے چبایا نہیں جاتا، پھر اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اور آخر وہ بڑھاپا کا ہی عنوان لے کر 25 سے 30 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے. ایسا ہے. میں تھوڑا بہت جتنی معلومات ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. جی، جو 50 سال پہلے نبی جس پہ سوار ہوئے تھے، کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھا. خیبر کی فتح کے موقع پہ مولانا جو مال غنیمت میں چیزیں آئیں ان میں جانور بھی تھے، اور سارے جانوروں کو لا کے باندھ دیا گیا ایک لائن سے. اب کیسے کیسے جانور تھے وہ لمبی فہرست بھی ہے ان کی. ان میں ایک گدھا بھی تھا. سرکار دور تشریف فرما تھے کہ حضرت نے دیکھا کہ وہ گدھا رسی چھڑانا چاہ رہا ہے، بے چین ہے، بس کسی طرح رسی اس کی ٹوٹ جائے، کسی طرح رسی چھڑا لے. تو حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کے گلے سے رسی اتار دو، اسے آزاد کرو، دیکھو کیا کرنا چاہتا ہے. جیسے اس کے گلے سے رسی اتاری تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا. سرکار نے فرمایا، سرکار سے بات کرنے لگا، اور بات کرتے ہوئے اس نے جو کہا تو حضرت نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میری اور ہمارے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے. اب بہت عرصے سے ہمارے پشتوں پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کچھ دیر آپ سواری کیجئے یا علی کو کہیے بیٹھ جائے. تو سرکار نے کچھ دیر کے لیے سواری فرمائی، اور سرکار نے جب سواری فرمائی تو فرمایا کہ اب یہ میرے نام سے ہے، مجھ سے منسوب ہے، تو میں اس کا نام بھی رکھتا ہوں. حضرت نے اس کا نام رکھا یافور. ذرا جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے یافور. پورا یہ ساری اس سے زیادہ باتیں نکل آئیں گی. نبی کی سواریوں میں ایک سواری گدھا جس کا نام تھا یافور. حضرت نے اس کا نام یافور رکھا. وہ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، توجہ ہے بات کی، اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ حضرت اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ کے کہتے تھے نا فلاں صحابی کو دے آؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا. اور فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اور وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ یہ انسان اکمل اور ہیں اور وہ انسان اور ہیں. ان کے یہ اتنا وسیع میدان ہے، اتنا وسیع میدان ہے اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے. وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر رہا، وہ انسان اکمل. انسان کی تعریف میں، اپنے مضمون میں، کیونکہ دونوں انسانوں کا، یعنی وہ انسان جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے،
یعنی ائمہ اہل بیت، خود سرکار کی ذات، اور وہ انسان جسے پیروی کرنی ہے یعنی ہم۔ انسان کی تعریف میں جو تعریف کی ہے منطق والوں نے، وہ کی ہے الانسان ہوا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ لیکن عرفاء نے یہ تعریف نہیں کی، یہ منطق والوں نے تعریف کی ہے، علماء منطق نے یہ تعریف کی ہے، علماء عرفان نے یہ تعریف نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں الانسان ہوا انسان حامد شاکر، ایک ایسا وجود کہ جو حامد اور شاکر ہوتا ہے، جو مسلسل حمد اور شکر کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ انسان عرفاء کہتے ہیں انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے انسان۔ پھر انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اصل الانسان عقلہ، انسان کی جو اصل ہے وہ باڈی نہیں ہے، بدن نہیں ہے، اس کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا رنگ نہیں ہے، اس کے بال، اس کے ہاتھ پیروں کا انداز، اس کی ناک کیسی، اس کے گال کیسے، اس کے لب کیسے، یہ انسان کا عنوان شناخت نہیں ہے۔ انسان کا عنوان شناخت یہ ہے کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ انسان کی عنوان شناخت اصل الانسان عقلہ، اس کی عقل اس کی اصل ہے۔ یا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں۔ انسان کی جو شناخت ہے، انسان کی جو انسانیت ہے، انسان کا جو عنوان شناخت ہے، انسان شناسی پر ہم بات کر رہے ہیں نا، غور کر رہے ہیں۔ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل و منطق، ایک عقل ہے ایک منطق ہے۔ وبالعقل یستفید وبالمنطق یفید، وہ عقل کے ذریعے سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کی دو شناخت ہیں، دو تعارف ہیں، انسان کے دو فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت عقل ہے اور دوسری فضیلت اس کی منطق ہے۔ عقل سے یستفید، وہ فائدہ لے اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، وبالمنطق یفید، اور منطق سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ لیتا ہے عقل کے ذریعے اور منطق کے ذریعے سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کی گویا شناخت کا عنوان ہے۔ پھر حضرت سے پوچھ لیا گیا مولا مل عقل، عقل کیا ہے؟ پہلے تو ہو گیا کہ انسان کی دو شناختیں، ایک عقل اور ایک منطق۔ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا العقل ما اکتسب بہ الجنان و عبد بہ الرحمن، عقل کے دو کام ہیں، عقل کے دو کام ہیں۔ عقل رحمان کی عبادت کرواتی ہے اور جنت حاصل کرواتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو صاحب عقل کہے اور وہ رحمان کی، اچھا رحمان کہا ہے، رحمان اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا معصوم نے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رحمان کہہ کے عبادت نہ کرنے والوں کے دل نرم کیے ہوں گے کہ بھائی رحمان ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کرو گے کیا؟ جو تمہیں عطا کر رہا ہے، جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں نواز رہا ہے، اس کی بھی عبادت نہیں ہوگی کیا؟ ما عبدا بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں عقل مند کون ہے؟ ہمارے یہاں عقل مند وہ ہے کہ جو اچھے مقدمات کرنا جانتا ہو، اچھا کسی کو نقصان دینا جانتا ہو۔ کیا کمال کا آدمی ہے، بڑے بڑے ماہرین قانون اس سے جیت نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی قانونی رستہ نکال لیتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے۔ عقل، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دی جائے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو اذیت پہنچائی جائے، یہ عقل ہے۔ اگر یہ عقل ہے تو بھائی کیا کہیں گے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے جنگ صفین میں ماحول ایسا بنایا کہ لوگ مولا کو چھوڑ کے جانے لگے، تو اسے عقل کہیں گے آپ؟ تو کسی نے پوچھ لیا تھا، بات آ گئی ہے تو کسی نے پوچھ لیا تھا کہ وہ کیا تھا، پھر وہ عقل تھی، وہ عقل مندی تھی جو ہوا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تلکن نکرہ، یہ نکرہ تھا، ہے شبیہۃ بالعقل، یہ جو کچھ ہوا حق سے دور کرنے کی کوششیں، سچ سے دور کرنے کی کوششیں، لوگوں کو حقائق سے رستہ موڑنے کے لیے کوششیں کرنا اور سمجھانا، فرمایا یہ نکرہ ہے، یہ عقل کے مشابہ ہے، سمجھداری کہلائی جاتی ہے، مگر یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ اصول کافی میں اہل علم
کی دقت ہے، مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ اصول کافی میں جو ہمارے ہاں کتب اربع کہلاتی ہیں کتابیں، 4 ہماری معتبر کتابیں، ہمارے بھائیوں کی 6 معتبر کتابیں ہیں، وہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں، اور شیعوں کی کتابیں کہلاتی ہیں کتب اربع، ٹھیک ہے، اربعہ۔ یہ جو کتب اربعہ ہیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی، ایسا ہی ہے؟ اصول کافی میں جو پہلا باب ہے نا، وہ باب جو ہے وہ عقل اور جہل کا باب ہے۔ جہل کی ضد علم نہیں ہے، تھوڑی سی دقت رکھیے گا جیسے اب تک ہے آپ کی۔ علم کی ضد جہل نہیں ہے، جہل کی ضد علم نہیں ہے۔ علم تو ایک مظروف ہے جو ایک ظرف میں آتا ہے، جیسے عقل کہتے ہیں۔ عقل ایک وعاء ہے، مولا علی کی تعبیر ہے، عقل ایک وعاء ہے، ایک ظرف ہے، اور یہ ظرف حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ظرف محدود ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت مولا کی تعبیر ہے، ہر ظرف محدود ہوتا ہے، ایک نہ ایک وقت پہ بھر جاتا ہے۔ عقل یہ واحد ظرف ہے جو مظروف کے بڑھنے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو عقل ایک ظرف کا نام ہے اور علم اس کا مظروف ہے، لہذا عقل کی ضد جو ہے نا وہ جہل ہے، اور جہل کی ضد عقل ہے، علم جہل کی ضد نہیں ہے۔ تو وہاں ایک حدیث ہے، اور ابتدائی حدیثوں میں سے پہلی حدیث ہے کہ ما خلقت خلقا احب الی منک۔ اللہ حدیث قدسی میں اللہ عقل سے بات کر رہا ہے، اللہ عقل سے بات کر رہا ہے، میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی تجھ سے زیادہ محبوب۔ ما خلقت خلقا احب الی، میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی، کوئی چیز خلق نہیں کی، مگر جتنی بھی میں نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب میں تجھ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی اور نہیں ہے۔